اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داستان ایمان فروشوں کی قسط نمبر 7۔ چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبا دیں، ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، شکریہ۔ تاجر نے لڑکیوں کو ان کی زبان میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی ساری باتیں بتائیں تو ان کے چہروں پر رونق آ گئی۔ وہ ان شرائط پر رضامند ہو گئی۔ تاجر شکر ادا کر کے چلے گئے۔ صلاح الدین ایوبی نے لڑکیوں کے لیے الگ خیمہ لگانے اور خیمے کے باہر ہر وقت ایک سنتری موجود رہنے کا حکم دیا۔ وہ خیمے کی جگہ بتانے ہی لگا تھا کہ 6 سلیبی سلطان ایوبی کے سامنے لائے گئے۔ وہ بہت ہی بری حالت میں تھے، ان کے کپڑے بھیگے ہوئے تھے، کپڑوں پر خون بھی تھا، ریت بھی۔ ان کے چہرے لاشوں کی مانند تھے۔ ان کے متعلق بتایا گیا کہ 1.5-2 میل دور ساحل پر بے سود پڑے تھے۔ وہ ٹوٹی ہوئی کشتی پر تیر رہے تھے۔ ایک دن کشتی پانی بھر جانے سے ڈوب گئی۔ یہ سب تیر کر ساحل تک پہنچ گئے۔ کشتی میں 22 آدمی سوار تھے، صرف یہ 6 زندہ بچے۔ ان سے چلا نہیں جاتا تھا۔ یہ صلیبی لشکر کے سپاہی تھے۔ وہ سب دھڑام سے بیٹھ گئے۔ ان میں سے ایک چہرے مہرے سے لگتا تھا کہ معمولی سپاہی نہیں، وہ کرا رہا تھا۔ اس کے کپڑوں پر خون کا ایک دھبا بھی نہ تھا، مگر زخمیوں سے زیادہ تکلیف میں معلوم ہوتا تھا۔ اس نے ساتوں لڑکیوں کو غور سے دیکھا اور پھر کرانے لگا۔ یہ صلاح الدین ایوبی کا حکم تھا کہ ہر ایک قیدی اسے دکھایا جائے۔ چونکہ قیدی ابھی تک سمندر سے بچ کر نکل رہے تھے، اس لیے ہر ایک قیدی سلطان ایوبی کے سامنے لایا جاتا تھا۔ اس نے قیدیوں کو بھی دیکھا، کسی سے کوئی بات نہ کی، البتہ اس قیدی کو جو سب سے زیادہ کرا رہا تھا اور جس کے جسم پر کوئی زخم بھی نہ تھا۔ سلطان نے غور سے دیکھا اور آہستہ سے اپنے سالاروں سے کہا، علی بن سفیان ابھی تک نہیں آیا؟ ان تمام قیدیوں سے جو اب تک ہمارے پاس آ چکے ہیں، بات خود پوچھنا ہے، ان سے معلومات لینی ہے۔ اس نے اس قیدی کی طرف دیکھ کر کہا، یہ آدمی کماندار معلوم ہوتا ہے، اسے نظر میں رکھنا، اور جب بھی علی بن سفیان آئے تو اسے کہنا کہ اس سے تفصیلی پوچھ گچھ کرے۔ معلوم ہوتا ہے اسے اندر کی چوٹیں آئی ہیں، شاید پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ انہیں فوراً زخمی قیدیوں کے خیموں میں پہنچا دو، انہیں کھلاؤ اور ان کی مرہم پٹی کرو۔ قیدیوں کو اس طرف لے جایا گیا جس طرف زخمی قیدیوں کے خیمے تھے۔ لڑکیاں انہیں اجازت دیکھتی رہیں، پھر ان لڑکیوں کو بھی لے گئے۔ فوج کے خیموں سے تھوڑی دور لڑکیوں کے لیے خیمہ نصب تھا۔ وہاں سے کچھ 100 قدم دور زخمی قیدیوں کے خیمے تھے، وہاں بھی ایک خیمہ گاڑا جا رہا تھا اور 6 نئے زخمی قیدی زمین پر لیٹے ہوئے تھے۔ لڑکیاں ان کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ دونوں خیمے کھڑے ہو گئے۔ لڑکیاں اپنے خیمے میں چلی گئیں۔ ایک سنتری لڑکیوں کے خیمے کے باہر کھڑا ہو گیا۔ لڑکیوں کے لیے کھانا آ گیا جو انہوں نے کھا لیا۔ پھر ایک لڑکی خیمے سے نکل کر اس خیمے کی طرف دیکھنے لگی جس میں نئے 6 زخمی قیدیوں کے لیے لگائے گئے تھے۔ اس کے چہرے پر اب گھبراہٹ اور خوف کا کوئی تاثر نہ تھا۔ سنتری نے اسے دیکھا اور اس نے سنتری کو دیکھا۔ لڑکی نے مسکرا کر اشارہ کیا کہ وہ زخمیوں کے خیمے کی طرف جانا چاہتی ہے۔ سنتری نے سر ہلا کر اسے روک دیا۔ لڑکیوں کو خیمے سے دور جانے یا کسی سے ملنے کی اجازت نہیں تھی۔ لڑکیوں اور 6 زخمیوں کے خیموں کے درمیان بہت سے درخت تھے۔ بائیں طرف مٹی کا ایک ٹیلہ تھا جس پر جھاڑیاں تھیں۔ سورج غروب ہو گیا، پھر رات تاریک ہونے لگی۔ کیمپ کے غول گپاڑے پر نیند غالب آنے لگی اور پھر زخمیوں کے کرانے کی آوازیں رات کے سکوت میں کچھ زیادہ ہی صاف سنائی دینے لگی تھیں۔ دور پہرے ان کا شور دبی دبی مسلسل گونج کی طرح سنائی دے رہا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کے اس جنگی کیمپ میں جاگنے والوں میں چند ایک سنتری تھے، یا وہ زخمی قیدی جنہیں زخم سونے نہیں دیتے تھے، یا صلاح الدین ایوبی کے خیمے کے اندر دن کا سماں تھا۔ وہاں کسی کو نیند نہیں آئی تھی۔ سلطان ایوبی کے 3 سالار اس کے پاس بیٹھے تھے اور باہر محافظ دستہ بیدار تھا۔ سلطان ایوبی نے ایک بار پھر کہا، علی بن سفیان ابھی تک نہیں آیا۔ اس کے لہجے میں تشویش تھی۔ اس نے کہا، اس کا قاصد بھی نہیں آیا، اگر کوئی گڑبڑ ہوتی تو اطلاع آ چکی ہوتی۔ ایک سالار نے کہا، معلوم ہوتا ہے وہاں سب ٹھیک ہے۔ امید تو یہی رکھنی چاہیے، صلاح الدین ایوبی نے کہا، لیکن 50,000 کے لشکر نے بغاوت کر دی تو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ وہاں نفری 1,500 سوار اور 2,700 پیادہ ہیں۔
ان کے مقابلے میں سوڈانی بہتر اور تجربہ کار عسکری ہیں اور تعداد میں بہت زیادہ۔ ناجی اور اس کے سائنسی ٹولے کے خاتمے کے بعد بغاوت ممکن نظر نہیں آتی۔ ایک اور سالار نے کہا، قیادت کے بغیر سپاہی بغاوت نہیں کریں گے۔ پیش بندی ضروری ہے، صلاح الدین ایوبی نے کہا، لیکن علی آ جائے تو پتہ چلے گا کہ پیش بندی کس قسم کی جائے۔ صلیبیوں کو روکنے کے لیے تو سلطان ایوبی خود آیا تھا، لیکن دارالحکومت میں سوڈانی فوج کی بغاوت کا خطرہ تھا۔ علی بن سفیان کو سلطان ایوبی نے وہیں چھوڑ دیا تھا تاکہ وہ سوڈانی لشکر پر نظر رکھے اور بغاوت کو اپنے خصوصی فن سے دبانے کی کوشش کرے۔ اسے اب تک صلاح الدین ایوبی کے پاس آ کر وہاں کے احوال و قوائف بتانے تھے، مگر وہ نہیں آیا، جس سے سلطان ایوبی بے چین ہوا جا رہا تھا۔ وہ جب اپنے سالاروں کے ساتھ قاہرہ کی صورتحال کے متعلق باتیں کر رہا تھا، اس کا تمام کیمپ گہری نیند سو چکا تھا، مگر وہ 7 لڑکیاں جاگ رہی تھیں جنہیں سلطان ایوبی نے پناہ میں لیا تھا۔ ایک بار سنتری نے خیمہ کا پردہ اٹھا کر دیکھا، اندر دیا جا رہا تھا۔ پردہ ہٹتے ہی لڑکیاں خراٹے لینے لگیں۔ سنتری نے دیکھا وہ پوری ساتھ ہیں اور سو رہی ہیں تو اس نے پردہ گرایا اور خیمے کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا۔ خیمے کے پردے کے ساتھ جو لڑکی تھی اس نے نیچے سے پردہ ذرا اوپر اٹھایا، پردہ ایسا سے چھوڑ کر اس نے ساتھ والی کی کان میں کہا، بیٹھ گیا ہے۔ ساتھ والی نے اگلی لڑکی کان میں کہا، بیٹھ گیا ہے، اور اس طرح کانوں کان میں یہ اطلاع 7 لڑکیاں تک پہنچ گئی کہ سنتری بیٹھ گیا ہے۔ ایک لڑکی جو خیمے کے دوسرے دروازے کے ساتھ تھی آہستہ سے اٹھ کر بیٹھی اور بستر سے نکل گئی۔ بستر زمین پر بچھے تھے، اس لیے اوپر لیٹنے والے کمبل اسی طرح بستر پر ڈال دیے جیسے ان کے نیچے لڑکی لیٹی ہوئی ہے۔ وہ دبے پاؤں سرکتی خیمے کے دروازے تک گئی، پردہ ہٹایا اور باہر نکل گئی۔ باقی 6 لڑکیوں نے آہستہ آہستہ خراٹے لینے شروع کر دیے۔ سنتری کو معلوم تھا کہ یہ سمندر سے بچ کر نکلی ہیں، پناہ گزین لڑکیاں ہیں، کوئی خطرناک قیدی تو نہیں۔ وہ بیٹھ کر اونگ رہا تھا۔ لڑکی دبے پاؤں ایسے رخ پر ٹیلی کی طرح چلی گئی جس رخ سے اس کے اور سنتری کے درمیان خیمہ حائل رہا۔ ٹیلی کے پاس پہنچ کر اس نے اس خیمے کا رخ کر لیا جس میں 6 نئے قیدی رکھے گئے تھے۔ رات تاریک تھی، وہاں کچھ درخت تھے۔ سنتری اب ادھر دیکھتا بھی تو اسے لڑکی نظر نہ آتی۔ لڑکیاں بیٹھ گئیں اور پاؤں سے سرک کر آگے بڑھنے لگیں۔ آگے ریت کی ڈھیریاں سی تھیں، وہ ان کی اوٹ میں سرکتی ہوئی خیمے کے قریب پہنچ گئیں، مگر وہاں ایک سنتری ٹہل رہا تھا۔ لڑکی ایک ڈھیری کے پاس لیٹ گئی۔ سنتری اسے سیاہ سائے کی طرح نظر آ رہا تھا۔ وہ اب 2 سنتریوں کے درمیان تھی، ایک اس کے اپنے خیمے کا اور دوسرا زخمیوں کے خیمے کا۔ اسے ڈر یہ تھا کہ زخمیوں کا سنتری اس کی طرف آ گیا تو وہ پکڑی جائے گی۔ بہت دیر انتظار کے بعد سنتری دوسرے زخمیوں کی طرف چلا گیا۔ لڑکی ہاتھوں اور گھٹنوں کے بال چلتی خیمے تک پہنچ گئی اور پردہ ہٹا کر اندر چلی گئی۔ اندر اندھیرا تھا، 2-3 زخمی آہستہ آہستہ کرا رہے تھے۔ شاید ان میں سے کسی نے خیمے کا پردہ اٹھتا دیکھ لیا تھا۔ اس نے نحیف آواز میں پوچھا، کون؟ لڑکی نے منہ سے شی کی لمبی آواز نکالی اور سرگوشی میں پوچھا، رابن کہاں ہے؟ اسے جواب ملا، ادھر سے تیسرا۔ لڑکی نے تیسرے آدمی کے پاؤں ہلائے تو آواز آئی، کون ہے؟ لڑکی نے جواب دیا، موبی۔ رابن اٹھ بیٹھا، ہاتھ لمبا کر کے لڑکی کو بازو سے پکڑا اور اسے اپنے بستر میں گھسیٹ لیا۔ اسے اپنے پاس لٹا کر اوپر کمبل ڈال دیا۔ بولا، سنتری نہ آ جائے، میرے ساتھ لگی رہو۔ اس نے لڑکی کو اپنے ساتھ لگا لیا اور کہا، میں اس اتفاق پر حیران ہو رہا ہوں کہ ہماری ملاقات ہو گئی ہے۔ یہ ایک معجزہ ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خدا یسوع مسیح کو ہماری کامیابی منظور ہے۔ ہم نے بہت بری شکست کھائی ہے، لیکن یہ سب دھوکہ تھا۔ یہ وہی زخمی تھا جو دوسروں سے الگ تھلگ اور چہرے مرے سے جسے سے معمولی سپاہی نہیں لگتا تھا بلکہ اعلیٰ رتبے کا لگتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے بھی کہا تھا کہ یہ کوئی معمولی سپاہی نہیں، اس پر نظر رکھنا۔ علی بن سفیان اس سے تفتیش اور تحقیقات کرے گا۔ کتنے زخمی ہو؟ لڑکی نے اس سے پوچھا۔ کوئی ہڈی تو نہیں ٹوٹی؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، رابن نے جواب دیا۔ خراش تک نہیں آئی۔ انہیں بتایا ہے کہ اندر کی چوٹیں ہیں اور سینے کے اندر شدید درد ہے، لیکن میں بالکل تندرست ہوں۔ پھر یہاں کیوں آ گئے؟ لڑکی نے پوچھا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ مصر میں داخل ہو جاؤں اور سوڈانی لشکر تک پہنچ سکوں،
لیکن ہر طرف اسلامی فوج پھیلی ہوئی ہے، کوئی راستہ نہیں ملا۔ ان 5 زخمیوں کو اکٹھا کیا اور ان کے ساتھ زخمی بن کر یہاں آ گیا۔ اب فرار کی کوشش کروں گا جو اب بھی ممکن نظر نہیں آتی۔ اس نے ذرا غصے سے کہا، مجھے 2 سوالوں کا جواب دو۔ ایوبی کو میں نے زندہ دیکھا ہے، کیوں؟ کیا تیر ختم ہو گئے تھے یا وہ حرام خور بزدل ہو گئے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ کہ تم 7 کی 7 لڑکیاں مسلمانوں کی قید میں کیوں آ گئیں؟ کیا وہ 5 مر گئے ہیں یا بھاگ گئے ہیں؟ وہ زندہ ہیں رابن، موبی نے کہا۔ تم کہتے ہو کہ خدا یسوع مسیح کو ہماری کامیابی منظور ہے، لیکن میں کہتی ہوں کہ ہمارا خدا ہمیں کسی گناہ کی سزا دے رہا ہے۔ صلاح الدین ایوبی اس لیے زندہ ہے کہ تیر اس کے پاؤں کے درمیان ریت میں لگا تھا۔ کیا تیر کسی لڑکی نے چلایا تھا؟ رابن نے پوچھا۔ کرسٹوفر کہاں تھا؟ اسی نے تیر چلایا تھا، مگر کرسٹوفر کا تیر خطا گیا۔ رابن نے حیرت سے تڑپ کر پوچھا، وہ کرسٹوفر جس کے تیر اندازی نے شاہ اگسٹن کو حیران کر دیا اور اس کی ذاتی تلوار انعام میں لی، یہاں آ کر اس کا نشانہ اتنا چوک گیا، کیا 6 فٹ لمبا اور 3 فٹ چوڑا صلاح الدین ایوبی اس کے تیر سے بچ گیا؟ بدبخت کے ہاتھ ڈر سے کانپ گئے ہوں گے۔ وہ فاصلہ زیادہ تھا، موبی نے کہا، اور کرسٹوفر کہتا تھا کہ تیر کمان سے نکلنے سے پہلے کھلی ہوئی آنکھ میں مچھر پڑ گیا، اسی حالت میں تیر نکل گیا۔ پھر کیا ہوا؟ جو ہونا چاہیے تھا، موبی نے کہا۔ صلاح الدین ایوبی سیر پر گیا تھا تو اس کے 3 کمانڈر تھے اور 4 محافظوں کا دستہ تھا۔ وہ ہر طرف پھیل گئے۔ یہ تو ہماری خوش قسمتی تھی کہ علاقہ چٹانی تھا۔ کرسٹوفر بچ کے نکل آیا اور پھر ہمیں اتنا وقت مل گیا کہ ترکش اور کمان ریت میں دبا کر اوپر اونٹ بٹھا دیا۔ سپاہی آ گئے تو کرسٹوفر نے انہیں بتایا کہ وہ 5 مراکش کے تاجر ہیں اور یہ لڑکیاں سمندر سے نکل کر ہماری پناہ میں آئی ہیں۔ مسلمان سپاہی نے ہمارے سامان کی تلاشی لی، انہیں تجارت سے سامان کے سوا کچھ بھی نہ ملا۔ وہ ہمیں سب کو سلطان ایوبی کے ساتھ لے گئے۔ ہم نے یہ ظاہر کیا کہ ہم سسلی زبان کے سوا اور کوئی زبان نہیں جانتے۔ کرسٹوفر نے ایوبی سے کہا کہ وہ ہماری زبان جانتا ہے۔ ہم 7 لڑکیوں نے چہروں پر گھبراہٹ اور خوف پیدا کر لیا۔ موبی نے رابن کو وہ ساری باتیں سنائی جو سلطان ایوبی کے ساتھ ہوئی تھیں۔ یہ 7 لڑکیاں اور 5 آدمی جو مراکشی تاجروں کے بیچ حملے سے 2 روز پہلے ساحل پر اتر گئے۔ 5 آدمی سلیبیوں کے تجربہ کار جاسوس اور کمانڈو تھے، اور لڑکیاں بھی جاسوس تھیں۔ جاسوس کے علاوہ ان کے ذمہ یہ کام بھی تھا کہ مسلمان سلاروں کو اپنے جال میں پھانسیں۔ وہ خوبصورت تو تھی ہی، انہیں جاسوسی اور ذہنوں کی تخریب کاری کی خاص ٹریننگ دی گئی تھی۔ اس ٹریننگ میں اداکاری خاص طور پر شامل تھی۔ 5 مردوں کا یہ مشن تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو ختم کرنا اور ناجی کے ساتھ رابطہ رکھنا ہے۔ یہ لڑکیاں مصر کی زبان روانی سے بول سکتی تھیں، لیکن انہوں نے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ رابن اس شعبے کا سربراہ تھا، اسے ناجی تک پہنچنا تھا، مگر صلاح الدین ایوبی اور علی بن سفیان کی چال نے یہاں کے حالات کا رخ ہی الٹا کر رکھ دیا۔ کیا تم صلاح الدین ایوبی کو جال میں نہیں پھانس سکتی؟ رابن نے پوچھا۔ ابھی تو یہاں پہلی رات ہے، موبی نے کہا۔ اس نے ہمارے متعلق جو فیصلہ دیا ہے، اگر وہ سچے دل سے دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مرد نہیں پتھر ہے۔ اگر اسے ہمارے ساتھ کوئی دلچسپی ہوتی تو کسی ایک لڑکی کو اپنے خیمے میں بلا لیتا۔ اسے قتل کرنا بھی آسان نہیں۔ وہ ایک ہی بار ساحل پر آیا تھا، مگر تیر خطا گیا۔ وہ سلاروں اور محافظوں کے نرگے میں نظر رہتا ہے۔ ادھر ایک سنتری ہمارے سر پر کھڑا ہے اور محافظوں کے پورے دستے نے صلاح الدین ایوبی کے خیمے کو گھیر رکھا ہے۔ وہ 5 کہاں ہیں؟ رابن نے پوچھا۔ تھوڑی دور ہیں، موبی نے جواب دیا۔ وہ ابھی یہیں رہیں گے۔ سنو موبی، رابن نے کہا، اس شکست نے مجھے پاگل کر دیا ہے۔ میرے ضمیر پر اتنا بوجھ آ پڑا ہے جسے اس شکست کی ذمہ داری مجھ پر عائد ہوتی ہے۔ سلیب پر ہاتھ رکھ کر حلف تو سب سے لے لیا گیا ہے، لیکن ایک سپاہی کے حلف میں اور میرے حلف میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ میرے رتبے کو سامنے رکھو، میرے فریض کو دیکھو۔ آدھی جنگ مجھے زمین کے نیچے اور پیٹھ کے پیچھے سے وار کر کے جیتنی تھی، مگر میں اور تم 7 اور وہ 5 اپنا فرض ادا نہیں کر سکے۔ مجھ سے یہ سلیب جو جواب مانگ رہی ہے۔
اس نے گلے میں ڈالی ہوئی سلیب ہاتھ میں لے لی۔ میں اسے اپنے سینے سے جدا نہیں کر سکتا۔ اس نے موبی کے سینے پر ہاتھ پھیر کر اس کے سلیب ہاتھ میں لی اور کہا، تم اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے سکتی ہو، اس سلیب سے آنکھیں نہیں چرا سکتی۔ اس نے جو فرض تمہیں سونپا ہے وہ پورا کرو۔ خدا نے تمہیں جو حسن دیا ہے وہ چٹانوں کو پھاڑ کر تمہیں راستہ دے دے گا۔ میں تمہیں پھر کہتا ہوں کہ ہماری اچانک اور غیر متوقع ملاقات اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے۔ ہمارے لشکر بحر روم کے اس پار اکٹھے ہو رہے ہیں۔ جو مر گئے سو مر گئے، جو زندہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ شکست نہیں دھوکہ تھا۔ تم اپنے خیمے میں واپس جاؤ اور ان لڑکیوں سے کہو کہ خیمے میں نہ پڑی رہیں۔ بار بار صلاح الدین ایوبی سے ملیں، اس کے سالاروں سے ملیں، بے تکلفی پیدا کریں، مسلمان ہونے کا جھانسا دیں۔ آگے وہ جانتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ معلوم کرنا ہے یہ ہوا کیا ہے۔ موبی نے کہا، کیا سوڈانی نے ہمیں دھوکہ دیا ہے؟ میں یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتا، رابر نے کہا۔ میں نے حملے سے پہلے مصر میں پھیلائے ہوئے اپنے جاسوسوں سے جو معلومات حاصل کی تھیں وہ یہ ہیں کہ صلاح الدین ایوبی کو سوڈانیوں کے 50,000 محافظ لشکر پر بھروسہ نہیں، حالانکہ یہ مسلمانوں کے واسطۂ مصر کی اپنی فوج ہے۔ ایوبی نے آگاہ مصری فوج تیار کر لی ہے۔ سوڈانی اس میں شامل نہیں ہونا چاہتے۔ ان کے کمانڈر ناجی نے ہم سے مدد طلب کی تھی۔ میں نے اس کا خط دیکھا تھا اور میں نے تصدیق کی تھی کہ یہ خط ناجی کا بھی ہی ہے اور میں کوئی دھوکہ نہیں، مگر ہمارے ساتھ تاریخ کا سب سے بڑا دھوکہ ہوا ہے۔ مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ کیسے ہوا، کس نے کیا۔ میں یہ چھان بین کیے بغیر واپس نہیں جا سکتا۔ شاہ اگسٹن نے بڑے فخر سے کہا تھا کہ میں مسلمانوں کے گھروں کے اندر کے بھید معلوم کر کے ان کی بنیادیں ہلا دوں گا۔ اب تصور کرو موبی شہنشاہ کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ وہ مجھے سزائے موت سے کم کیا سزا دے گا؟ سلیب کا قہر مجھ پر الگ نازل ہوگا۔ میں سب جانتی ہوں، موبی نے کہا۔ جذباتی باتیں نہ کرو، عمل کی بات کرو۔ مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ راون کے اصحاب پر اپنا فرض اور شکست کا احساس اس حد تک غالب تھا کہ اسے یہ بھی احساس نہیں تھا کہ موبی جیسی دلکش لڑکی جس کے ایک ایک نقش اور جسم کے انگ انگ میں شراب کا طلسم بھرا ہوا تھا اس کے سینے سے لگی ہوئی ہے، اور اس کے ریشم جیسے ملائم اور لمبے بال اس کے آدھے چہرے کو ڈھانپے ہوئے ہیں۔ راون نے ان بالوں کے لمس کو ذرا سا محسوس کیا اور کہا، موبی تمہاری یہ بال ایسی مضبوط زنجیریں ہیں جو صلاح الدین ایوبی کی گرد لپٹ گئیں تو وہ تمہارا غلام ہو جائے گا۔ لیکن تمہیں سب سے پہلا جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ کرسٹوفر اور اس کے ساتھیوں سے کہو کہ وہ تاجروں کے بیس میں ناجی کے پاس پہنچیں اور معلوم کریں کہ اس کے لشکر نے بغاوت کیوں نہیں کی اور یہ راز فاش کس طرح ہوا کہ اس سے فائدہ اٹھا کر صلاح الدین ایوبی نے گنتی کے چاند ایک دستے ہاتھ میں بٹھا کر ہماری 3 افواج کا بیڑا غرق کر دیا۔ اور انہیں یہ بھی کہو کہ معلوم کریں کہ ناجی صلاح الدین ایوبی سے ہی تو نہیں مل گیا اور انہوں نے ہمارا یہی حشر کرانے کے لیے ہی تو خط نہیں لکھا۔ اگر ایسا ہی ہوا ہے تو ہمیں اپنے جنگی منصوبے میں رد و بدل کرنا ہوگا۔ مجھے یہ یقین ہو گیا ہے کہ اسلامیوں کی تعداد کتنی ہی تھوڑی کیوں نہ ہو، انہیں ہم آسانی سے شکست نہیں دے سکتے۔ ضروری ہو گیا ہے کہ ان کے حکمرانوں کا اور عسکری قیادت کا جذبہ ختم کیا جائے۔ ہم نے تم جیسی لڑکیاں عربوں کے حرم میں داخل کر دی ہیں۔ تم نے بات پھر لمبی کر دی ہے، موبی نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا۔ ہم اپنے گھر میں ایک بستر پر نہیں لیٹے ہوئے کہ بڑے مزے سے ایک دوسرے کو کہانیاں سناتے رہیں۔ ہم دشمن کے کیمپ میں قید اور پابند ہیں، پیر سنتری پھر رہے ہیں، رات گزرتی جا رہی ہے۔ ہمارے پاس لمبی باتوں کا وقت نہیں، ہمارا مشن تباہ ہو چکا ہے۔ اب بتاؤ کہ ان حالات میں ہمارا مشن کیا ہونا چاہیے؟ ہم 7 لڑکیاں اور 6 مرد ہیں، ہم کیا کریں؟ ایک یہ کہ ناجی کے پاس جائیں اور اس کے دھوکے کی چھان بین کریں، پھر کسی اطلاع دیں۔ تم کہاں ملو گے؟ میں یہاں سے فرار ہو جاؤں گا، رابر نے کہا، لیکن فرار سے پہلے اس کیمپ میں اس کی نفری اور ایوبی کے آئندہ عزائم کے متعلق تفصیلی معلومات کروں گا۔ اس شخص کے متعلق ہمیں بہت چوکنا رہنا ہوگا۔ اس وقت اسلامی قوم میں یہ واحد شخص ہے جو سلیب کے لیے خطرہ ہے، ورنہ اسلامی خلافت ہمارے جال میں آتی چلی جا رہی ہے۔ شاہ انگلرک کہتا تھا کہ مسلمان اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ
اب ان کو ہمیشہ کے لیے اپنے قوم میں بیٹھانے کے لیے صرف ایک حلے کی ضرورت ہے، مگر اس کا یہ عزم محض خوش فہمی ثابت ہوا۔ مجھے یہاں رہ کر ایوبی کی کمزور رگیں دیکھنی ہیں، اور تمہیں 5 آدمیوں کے ساتھ مل کر سوڈانی لشکر کو بھڑکانا اور بغاوت کرانی ہے۔ نہایت ضروری یہ ہے کہ ایوبی زندہ نہ رہے۔ اگر وہ زندہ رہے تو ہمارے اس قید خانے میں زندہ رہے، جہاں وہ عمر کی آخری گھڑی تک سورج نہ دیکھ سکے اور رات کو آسمان کا اسے ایک بھی تارہ نظر نہ آئے۔ تم پہلے اپنے خیمے میں جاؤ اور اپنی 6 لڑکیوں کو ان کا کام سمجھاؤ۔ انہیں خاص طور پر ذہن نشین کرا دو کہ اس آدمی کا نام علی بن سفیان ہے جسے ان ریشمی بالوں اور شربتی آنکھوں اور اتنے دلکش جسموں سے ایسے بیکار کرنا ہے کہ صلاح الدین ایوبی کے کام کا نہ رہے، اور اگر ہو سکے تو اس کے اور صلاح الدین ایوبی کے درمیان ایسی غلط فہمیاں پیدا کی جائیں کہ وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں۔ تم سب اچھی طرح جانتی ہو کہ 2 مردوں میں غلط فہمی اور دشمنی کی کس طرح پیدا کی جاتی ہے۔ جاؤ اور لڑکیوں کو مکمل ہدایت دے کر آؤ۔ کرسٹوفر کے پاس پہنچو، اسے میرا سلام کہنا اور یہ بھی کہنا کہ تیرے تیر کو ایوبی پر آ کر ہی خطا ہونا تھا۔ اب اس گناہ کو کفارہ ادا کرو اور جو کام تمہیں سونپا گیا ہے وہ 100% پورا کرو۔ کہانی ابھی جاری ہے۔ اگلی قسط سننے کے لیے چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبا دیں، اور پلیز ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ، لائک بہت کم ہو رہے ہیں۔